کہ بڑی جلدی وہ کورز لے آتے ہیں اتار دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک میچ ہو جائے چھوٹا سا اگر بارش ہوئی. میچ تو ہوگا اور پاز بھی ہوگا. تو کل کا میچ جو ہے نا وہ ہونا تو ضرور ہے, نو میٹر واٹ کتنا ہو. 20 اوور کا پورا ہوتا ہے یا وہ چھوٹا ہو جاتا ہے بیکاز آف دا ویدر کنڈیشن جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل اگر میں دیکھوں سارے سینیریو کو تو پی سی بی نے ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے جیت حاصل کی ہے ڈپلومیٹیکلی. جس طرح اس پورے کیس کو مینج کیا, وکٹریز انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن میں تو لے لی. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان ٹیم کل کیسے لیڈ لیتی ہے, بیکاز اٹ ول گیو اے لاٹ آف کانفیڈنس ٹو دا پلیئرز. کیونکہ جب کہیں پہ بھی پاکستان کی کسی جگہ پہ کوئی فائٹ کر کے جیت لی جاتی ہے تو وہ ہم سب کو انسپائر کرتی ہے اور خوش کرتی ہے اور ہمیں پازیٹیو انرجی ملتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ کہتا ہے کہ اس وکٹری کے ساتھ یہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن نے کر کے دیا, محسن نقوی صاحب, گورنمنٹ اور پاکستان, جو ایک پورا ایک سینیریو تھا اس میں ہم ون ون سچویشن میں. اس سارے معاملے کے بعد اب پاکستان ٹیم نے لیڈ لینی ہے ود ہیونگ دیٹ کانفیڈنس کہ ہمارے کرکٹ بورڈ کے ایڈمنسٹریشن نے بہت بہترین کام کیا. اب ہم اندر جائیں گے اور اس میں جو اس وقت کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے عثمان طارق کے متعلق وہ ایک ہماری ایک اور سائیکولوجیکل وکٹری ہے. کیونکہ اس وقت تک کوئی دوسری ڈسکشن نہیں ہو رہی. نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ بابر اعظم, no one is talking about any other player. People are talking about Usman Tariq. He played only 1 or 2 games for Pakistan. But just imagine the amount of panic he has created within the camp of India کہ ان کی پریکٹس سیشنز کے اندر اس کی پریکٹس کی جا رہی ہے. لیکن ان پہ ایکسٹرا پریشر نہیں, سب بات کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ سوچیں, جسٹ امیجن کریں کہ اس طرح سے آپ نے بھی بہت سے میچز پاکستان انڈیا کے کور کیے ہیں ایز اے براڈ کاسٹر. کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایک پلیئر کو لے کے اتنی چرچا ہو, اتنی باتیں ہو رہی ہوں کہ پورا میڈیا, پوری ہائی, پوری دنیا صرف وہ کل کے میچ میں ریزلٹ کے متعلق نہیں سوچ رہی, وہ دیکھ رہی ہے کہ عثمان طارق کیا کرے گا. تو میرے خیال میں عثمان طارق ایک بڑا اسٹرانگ کریکٹر ہے جتنا میں اس کو جانتا ہوں. اس کے بعد اس کی جو ابیلٹی ہے پورا میچ جتوا دینے کی, وہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور مائنڈفل ہوں گے انڈین ایز اے ٹیم, ایز اے کوچنگ سٹاف. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کل سلمان آغا کتنے پازیٹیولی ڈیسیژنز لیتے ہیں ایز اے کیپٹن اور عثمان طارق کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ اگر عثمان طارق کو ڈیفینس میں استعمال کیا گیا, نتھنگ ول ورک فار پاکستان. یو نیڈ ٹو ہیو اے اٹیکنگ مائنڈ سیٹ وین ایور یو یوزنگ عثمان طارق. It could be the 6th over, which I believe is always an important over as a bowling unit, کہ وہ اوور آپ کا جو سب سے اچھا اور امپیکٹفل بالر ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا پلاننگ کے ساتھ عثمان طارق کو استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہ ضروری طور پر اٹیکنگ زون میں استعمال ہو تو مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹفل ہوگا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ابرار یا نواز یا شاداب ول ناٹ میک دا ڈفرنس, لیکن اس وقت جو ساری آئے بال ہے وہ عثمان طارق ہے. ابھی تک تو جو دیکھا ہے سلمان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان کو اینڈ میں یوز کرتے ہیں, آخری 5 اوورز میں ان کو دیتے ہیں بولنگ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو 3 وکٹس ملتے ہیں when they're trying to hit everybody out of the park. Is that a risk? کہندے نے پچھتاوا ادو نہیں کرنا جدو ہر شے ختم ہو جائے. تو اس لیے یہ جو ہمارا کارڈ ہے نا جس کے اوپر ہم سب, میں خود اس کو ایکسائٹمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کل کہ وہ کیسے پرفارم کرے گا انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ اس کو اٹیکنگ زون میں استعمال کیا جائے whenever, اسپیشلی جو 6th اوور ہے, میرے نظر میں 6واں اوور عثمان طارق کو کرنا چاہیے irrelevant آف دا سچویشن. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا اوور ہوتا ہے جہاں پہ آپ مومنٹم گین کرتے ہیں اور پھر جب کپتان کو یہ لگے کہ مجھے وکٹ چاہیے, برنگ ہم آن ود اٹیکنگ فیلڈ سیٹ. یہ نہیں کہ اس کو ڈیفینسو فیلڈ سیٹ دی جائے اور اس کو بالکل کہا جائے کہ وہ 4 اوور میں 30 رن دے کے باہر نکل جائے. نہیں, میری طرح سے وہ 40 رنز کھائے 5 آؤٹ کر دے. اچھا, وہ وکٹ ٹیکنگ مائنڈ سیٹ والی بات جو ہوتی ہے سنا, ایز اے اسپنر یو نو دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ یو شوڈ ہیو. تو عثمان طارق کو آپ اس سچویشن میں کیسے, ان کی یوٹیلائزیشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ we've seen him, we've spoken about his action, all of the other things. What about his utilization? دیکھیے, میں نے ان کو پاور پلے میں اتنی بولنگ کرتے دیکھا نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتی. حفیظ بھائی نے شاید دیکھا ہوگا کہ پاور پلے ایک ڈفرنٹ اسکل ہے ایز اے بولر, کیونکہ صرف 2 ہی فیلڈر باہر ہوتے ہیں, بال نیا ہوتا ہے. سو مجھے اس بات کا اتنا اندازہ نہیں کہ ہاؤ افیکٹو ہی وڈ بی. ابرار کو میں نے دیکھا ہے, نواز کو دیکھا ہے,
وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاور پلے از اے ڈفرنٹ گیم. حفیظ بھائی بھی خود بہت بالنگ کی ہے, میں نے بھی بہت بالنگ کیا پاور پلے میں, تو تھوڑی ٹریجیکٹری کا بھی فرق ہوتا ہے اور دو فیلڈرز کے ساتھ. لیکن جس طرح حفیظ بھائی بات کریں ان کے لیفٹیز بھی ہیں تو آپشن آپ ٹرائی کر بھی سکتے ہیں, بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ جہاں پر وہ زیادہ فائدہ دے رہے ہیں آپ کو وہاں پر ہی ان کو سٹک کیا جائے. اور وہ ضروری نہیں کہ آخر کے 5 اوور, وہ مڈل میں جس وقت آپ کو وکٹ ریکوائرڈ ہے, یہ بات میں 100% اگری کرتی ہوں کہ اس کو ایز اے وکٹ ٹیکنگ آپشن آپ نے یوز کرنا ہے, اس کو کنٹین کے لیے آپ یوز نہیں کریں. ہی از اے میچ ونر, ایک ایسا ویپن ہے جو کہ دوسری ٹیم گھبرائی ہوئی ہے, ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے. شروع میں نیگیٹو بات شروع ہوئی, بٹ اب ان کے اپنے سارے بڑے سے بڑے کرکٹر جتنے نام ہیں وہ سب یہی بات کر رہے ہیں, جی پاز لیگل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے میرے خیال سے بہت فیور میں عثمان طارق کی بات ہو رہی ہے. اور پاکستان کو وہ تو سوچیں ایک پلیئر کے بارے میں جتنا سوچنا ہے, بٹ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان خود جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہر پلیئر کا اپنا رول اور یوٹیلائزیشن ہر پلیئر کی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. یہ ایسا میچ ہے کہ اس میں ایک پلیئر کو صحیح یوز کرنے سے ہم نہیں جیتیں گے. یہ ایسا میچ ہے آپ کو 11 کے 11 پلیئرز کو بہترین یوٹیلائز کرنا ہے, بیکاز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا از ون آف دا فیوریٹس ٹو لفٹ دس ٹرافی. ٹھیک ہے ان کی ٹیم میں وراٹ کوہلی اور روہت شرما نہیں ہے, بٹ ان کے پاس اچھے پلیئرز ہیں جو کہ پریشر ڈال سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ایٹ یور بیسٹ گیم, اور آپ کی یوٹیلائزیشن ایچ اینڈ ایوری پلیئر, ہر بندے کی جو پلاننگ ہوگی وہ بہت زیادہ کل امپورٹنٹ ہوگی. میں حفیظ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں عمر کے پاس, کہ جو کہہ رہے ہیں آپ چھٹا اوور دیں, ایک ٹرائی ہونی چاہیے. ایک مے بی ایگری ود دیٹ کہ ایک اوور پاور پلے کر دیں, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مڈل اوورز میں اگر ان کو بالنگ دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ اس کو وکٹ نہیں دینی ہے, اینڈ جسٹ پش ہم اراؤنڈ, اور آخری 5 اوور میں جو بھی آئیں گے ول ڈیل ود دیم, کمپیئر ٹو کرنٹ سیناریو کہ ان کو آخری 5 اوور میں یوز کیا جاتا ہے. میراتھن 4 اوور کرواتے ہیں تاکہ جب لانگ ہینڈل یوز کرنا چاہ رہی ہے اپوزیشن وہاں رن نہ ملے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کرے, سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آئی وڈ سے کہ بہتر طریقے یہ کہ اس کو جو باقی جو اسپنر اس کے اراؤنڈ یوز کرے, جہاں پہ آپ کو وکٹ کی ضرورت ہے آپ 1 گو میں اس کو یوز نہ کریں. ان کے جو 4 اوورز ہے وہ سپلٹ کر دیں آپ, جہاں پہ آپ کو وکٹ دلا سکے. اگر ایک پارٹنرشپ لگی ہے تو وہاں پہ آپ ان کو لے کے آئے, آپ کو وکٹ دلا سکے. آئی تھنک آئی وڈ سے کہ اس کو آپ سپلٹ کر دیں, اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں ارد گرد میں جو دوسرے بالرز ہیں ان کے اپنا کوٹا پورا کرے. لاسٹ میچ جو ہے آلدو اس نے اینڈ پہ بالنگ کی ہے, لیکن وہ اگین وہی کہ وہ وہاں پہ پوزیشن کیا تھا, وہ اوپر سے اسپنرز وہ جو باقی ہمارے بالر تھے وہ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس لیے اس کو بعد میں موقع ملا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے, کیپٹن سمجھتا ہے جس طرح سے وہ پاور پلے میں وہ یوز ٹو ہے, یا وہاں پہ اس کو کانفیڈنس ہے. اس طرح نہ ہو کہ 6 اوور ہم اس سے کرائے, اس کانفیڈنس ہی خراب نہ ہو. تو اٹس بیٹر کہ آپ جو پاور پلے میں جو نارمل آپ کی جو بالر یوز کر رہے اس کو یوز کرے, لیکن مڈل اوور میں اس کے اوور کو سپلٹ کہ بیٹسمین کو آبویسلی وہ ڈاؤٹ ہے, تاکہ 1-2 اوور اگر آپ بیٹسمین کو کنٹینیوسلی کر رہے, جس طرح حفیظ کل بتا رہا تھا کہ دوسرا کرنا ہوتا تھا تو میں اسی ایکشن میں جو آف اسپن کے ساتھ ہی دوسرا کرتا تھا. یہ آپ اسپلٹ آف اے سیکنڈ جب ویریشن کو چینج کرتے ہیں تو آپ کے سارے میکینکس ڈفرنٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اسکل ہوتی ہے جو کہ بہت میسو ڈفرنس کو کریٹ کر دیتی ہے. بٹ یہ میری اپنی اب میں کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اسی پہ سارا کچھ آ جائیں گے تو پوری ٹیم کا اگر اس کے اوپر آ گیا سارا کچھ اور سارے بالرز اس کے اراؤنڈ آ گئے, کیونکہ ابھی یہ ایسی سچویشن میں آیا نہیں, اور اب پہلی ہی مرتبہ بڑے میچ میں یہ ایسی سچویشن میں جائے, کیا آیا اس کا ایویڈنس ہے پہلے کبھی ایسا ایویڈنس ہے یا 1 آف ہی ہو رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ ہی ہو رہا ہے, یہ بھی ایک چیز ہوگی. اگر ہے تو یہ تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے, سب کو بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے. بالنگ یونٹ جب ہم میٹنگز کرتے ہیں تو بالنگ یونٹ بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ یار تم لوگ بیٹھو, تم نے کیا کرنا ہے, تو اس میں اسپیشلائز کوچ ساتھ میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈسکشن کرتا ہے. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے میں کوچنگ میں گیا تو پہلے میں بالر تھا تو میں اپنی ہی گیم کو سوچتا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ اس وقت میں ٹیم کے لیے کیا کر سکتا ہوں, مجھے جہاں پہ بھی پھینکیں گے میں نے اس میں سے راستہ کیسے نکالنا ہے اپنی ٹیم کے لیے. جب آپ کوچ بن جاتے ہیں تو پھر آپ ساری چیزوں کے تانے بانے جوڑ رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کو بڑے پکچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک سائڈ پہ تو سکلز آ گئی, پلاننگ اسٹریٹجیز آ گئی, تو آپ اگر فرض کیا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دونوں ٹیموں کی بلیف کو تکڑی میں تولنا ہے فرض کیا, تو جس کا بلیف بھاری ہوگا وہ لے جائے گا. تو یہ گیم جب آپ اندر اتریں گے تو جس کا بلیف بھاری ہوگا وہ لے جائے گا.
تو آپ نے ہر کسی کے بلیف کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن ایسی کرنی ہے یا ان کے ساتھ ان بیہیویئر ایسا رکھنا ہے یا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے پہ بلیو کرے. یہ نہ ہو کہ یار یہ کام کر دے گا میری بھی جان بچے گی جب یہ کام کر دے گا, تو آپ اپنا ورس کرنا شروع کر دو گے, آپ اپنا ورس کرو گے. چلے سوال تو یہ بتا دیں کہ ڈیتھ اوورز میں would you جانا be- چاہیے آپ اگر اس کچھ کے کہنا اندر چاہ رہے ہیں؟ اگر اس کے ڈیفینیٹلی اندر جانا چاہیے. اگر اس کے اوپر اگر آپ نے اتنے رنز کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اینڈ میں ہمارے پاس فرض کرے میرے پاس اگر سکلین بھائی ہوں یا میرے جب میں کپتان تھا میرے پاس سید اجمل تھے, میں ان کو یوز کرتا تھا 15 اوور کے بعد, بیکاز آئی نیو کہ یار اگر 10 اور 12 کی ایوریج لگ جائے گی بورڈ پہ, وہاں پہ سید اجمل کو جو بھی بیٹسمین 10-12 کرنے جائے گا وہ آؤٹ ہوگا. There is a more chances کہ he will we can get him out. So why not to have someone like him? رکھنے چاہیے 1 سے 2 اوور اس لیے اگر میچ لمبا ہو رہا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہم ابو دا گیم ہیں, ہم آلریڈی 10 کی ایوریج سے زیادہ پہ ہیں, جتنا نیچے عثمان طارق بولنگ کرنے جائے گا اتنے اس کے آؤٹ کرنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. تو یہ پلاننگ میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, پہلے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ پہلے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے 13 اوور سے میچ ختم ہو جائے. You never know. تو آپ کہہ رہے ہیں مطلب ڈیورنگ دا میچ سچویشن آپ Yes. دیکھ کے If the آپ situation کال لے demands to سکتے have ہیں. his over later on, take that option. Otherwise, use him as the best possible chance. وہ آپ کے پاس تب ہے جب آپ کو لگے کہ مجھے یہ وکٹ چاہیے, bring him on. ٹھیک ہے جی. چل انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بہت ساری باتیں ہیں, جس ٹی وی چینل جس نیوز چینل کو دیکھو وہاں یہی بات ہو رہی ہے, کون جیتے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اسپرٹ آف دا گیم برقرار رہے. وہ اسٹارٹ ہو جائے گا ٹاس کے ٹائم پہ, پتا چلے گا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے میچ. بہت ایکسائٹنگ ہاتھ بھی ساتھ آگے کیا نا, ہاتھ بھی ساتھ آگے کیا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال ایک چھوٹا بریک لیں گے, بریک کے بعد اس بلڈ اپ کو ریپ اپ کریں گے اور انتظار کریں گے اس بڑے دن کا جو کہ آنے والا ہے تقریباً آدھے کچھ گھنٹے ہی بعد. گھنٹوں